اس وقت ہمارے ساتھ کار لفٹر کے بادشاہ عمران گوگا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کی تعلیم کتنی ہے، کب سے یہ کار لفٹنگ کے دھندے میں پڑے ہیں اور ان پر کتنے مقدمات ہیں اور جیل کے اندر کی کیا کہانی ہے، یہ سب آج ان کی زبانی. السلام علیکم جی. میں نے سر میٹرک جو ہے وہ اسلام آباد سے کی ہے، چیف بوائز کالج نمبر 1 سے. اور سر کالج میں جو فرسٹ ایئر میں سر میں نے ڈگری کالج سیٹی ٹاؤن سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے. اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے نا تو سر میں اس کار لفٹنگ کے دھندے میں سر میں ملوث ہوں. آپ جرائم کی دنیا میں کب آئے؟ اور اکثر لوگ فلمیں دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، آپ نے کون سی فلم دیکھی اور آپ اس جرائم کی دنیا میں آئے؟ جی میں جو نا 91 میں تقریباً جو ہے نا تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے نا ایک نئی فلم آئی تھی خلنائک سنجے دت کی. تو اس میں کافی جو ہے نا وہ جرائم کے بارے میں بتایا گیا تھا. تو وہ فلم کافی ہٹ بھی ہوئی تھی ہمارے ملک میں اور نئی آئی تھی، اور لوگوں نے یہ فلم جو ہے نا دیکھ کے تو کافی لوگ نا اس طرح جرم کے دھندے میں ملوث ہو گئے. تو میں بھی اس فلم سے کافی متاثر ہوا تھا، اور اس فلم میں نے دیکھ کے تو میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی ایک بڑا ڈان بن جاؤں. تو اس فلم سے میں کافی متاثر ہوا تھا، اور اس میرا جرم کے اس دھندے میں ملوث ہونے میں اس فلم کا کافی کردار ہے. گوگا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پر کتنے کار چوری کے مقدمات تھے؟ جی میرے اوپر 96 میں پہلا مقدمہ ہوا تھا کار لفٹنگ کا. اور اس کے بعد جو ہے نا میں جیل گیا. جیل سے جب میں واپس آ گیا تو اس کے بعد جو ہے نا پولیس والوں نے میری جان نہیں چھوڑی. مجھے بار بار بے گناہ اٹھا کے لے جاتے تھے. تو پھر میں نے سوچا اگر یہ مجھے بے گناہ ہی اٹھائیں گے تو پھر میں جرم ہی کرتا ہوں. تو لہٰذا میں نے دوبارہ ادھر جو ہے KPK میں جو پٹھان ہیں گاڑیاں وغیرہ خریدتے ہیں کار ریسیورس، تو ان سے میں نے رابطہ جاری رکھا. تو پھر میں جرم کرتا رہا. 96 کے بعد میں لگاتار جرم اس میں ملوث رہا. تقریباً میں ہر سال باہر زندگی گزارتا تھا اور ایک سال جو ہے وہ میرا جیل میں گزرتا تھا، اور جرم میں کر رہا تھا لگاتار. تو اس طرح جو ہے نا میرے اوپر کم سے کم جو ہے نا اس پورے لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، ٹیکسلا، اٹک اور پشاور، یہاں پہ میرے خلاف کم سے کم جو ہے نا 120-130 سے زیادہ جو ہے میرے خلاف FIR کٹی ہیں. اور ان ساری FIR میں نے تقریباً مختلف اوقات میں نے جو ہے نا وہ جیل بھی گزاری ہے، اور میں نے اپنے تمام مقدمات ختم بھی کروائے. ایک اندازے کے مطابق آپ نے کتنی گاڑیاں چوری کی ہوں؟ جی 500 سے زیادہ کی ہوں. تقریباً لاہور، پنڈی، اسلام آباد سے ملا کے جو ہے نا جتنی میں نے میرے خلاف جو FIR ہے وہ تقریباً 150-200 کٹی ہیں، لیکن گاڑیاں جو ہے نا وہ 400-500 سے اباب ہوں. گوگا صاحب یہ بتائیے گا کہ کسی گاڑی مالکان کو ترس کھا کے آپ نے کبھی گاڑی واپس کی؟ جی اکثر گاڑیاں جو ہے نا وہ چوری ہو کے تو وہ چلی جاتی ہیں جی پشاور KPK میں، مردان میں چلی جاتی ہیں، سوابی میں چلی جاتی ہیں، لنڈی کوتل چلی جاتی ہیں. تو آگے جب یہ گاڑیاں وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا وہ جو KPK میں جو پٹھان بیٹھے ہیں کار ریسیورس، تو وہ یہ گاڑیاں جو ہے نا ان کو کئی کو ٹیمپرڈ کر دیتے ہیں، کئی کٹ اینڈ بیلٹ کر دیتے ہیں. اور اکثر گاڑیاں جو ہے نا میری کوشش یہی تھی کہ یہ گاڑی جو ہے نا کئی میں نے اپنی گاڑیاں جو ہے نا وہ مالکان کو فون کر کے ان سے رابطہ کر کے ان کو یہ گاڑیاں واپس بھی کی ہیں، اور اسے ہم اس کے بس جو ہے نا وہ رقم وصول کی. گوگا صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جو بھی جرائم ہوتا ہے اس میں پولیس ملوث ہوتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ جی یہ جو تقریباً یہ جتنا یہ کار لفٹنگ خاص طور پہ جو ہو رہی ہے نا راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد اور یہ جو بڑے شہر ہیں کراچی وغیرہ، تو یہاں سے جتنی جو گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں نا جی یہ کاریں جو ہے نا اس میں پولیس کا یہ کردار ہے کہ پولیس جو ہے نا وہ جرائمی آدمیوں کو نا وہ بار بار جو ہے نا وہ مجبور کر رہی ہے. اور اس مجبوری کے تحت جو ہے نا وہ جو جب ملزمان جیل سے رہا ہو جاتے ہیں تو وہ جیل سے باہر آتے ہیں تو ان کو اور تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے، تو نہ پولیس والے وہ بندے کو لیگل کام کرنے دے رہے ہیں. جتنے بھی جو ہے نا جرائمی آدمی جو بھی کار لفٹنگ سے بندہ جیل سے رہا ہو کے باہر آتا ہے نا تو وہ اس کو پولیس والے لیگل کام نہیں کرنے دیتے. اگر وہ کوئی دکان وغیرہ کھول کے بیٹھ جائے یا کسی جگہ وہ کسی بھی قسم کا لیگل کام کرے گا نا تو اس کو پولیس والے پھر اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس سے رشوت مانگتے ہیں. اور جب رشوت دینی ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ سے کم یہ رشوت نہیں مانگتے ہیں پولیس والے.
تو جب ان کو اتنی رشوت دینی پڑتی ہے تو پھر بندہ مجبور ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے ان کو بے گناہ جو ہم ان لوگوں کو پولیس والوں کو پیسے دیتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جرم شروع کر دیں. تو پھر وہ جرم شروع کرتے ہیں، تو پھر وہ 20 گاڑیاں لے گئے، 30 گاڑیاں لے گئے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ بندہ آخرکار پکڑا ہی جاتا ہے. تو جب پکڑے جاؤ، نمبر 1 بات یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پولیس والے اس میں اس لیے اس جرم میں جو ہے نا اس وقت یہ پچھلے 8-10 سال سے پولیس والے اس میں ملوث ہیں. پنڈی اسلام آباد کیوں کہ جو گاڑیاں چوری ہو کے وہ پشاور جا رہی ہیں یا مردان جا رہی ہیں، جو آگے کار ریسیورز ہیں جو گاڑیاں خرید رہے ہیں، ان ریسیورز کے جو ہے نا وہ پنجاب پولیس والوں سے اور اسلام آباد پولیس والوں سے، ان کار لفٹنگ جو سیل بنے ہوئے ہیں ان کار لفٹنگ سیلز والوں سے، کار ریسیور جو ہے نا وہ جو گاڑیاں خریدتے ہیں پشاور میں، ان لوگوں کے رابطے ہیں ان لوگوں سے، پولیس والوں سے. پولیس والوں نے ایک ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کار ریسیور سے کہ آپ نے کار چوروں سے جو ہے نا وہ 10 گاڑیاں لینی ہیں، 20 گاڑیاں لے لیں. جب وہ 20-25 گاڑیاں لے لیتے ہیں، کار لفٹروں کے پاس جو ہے وہ پیسے آ جاتے ہیں 20-25 لاکھ روپیہ، تو وہ کار ریسیور جو ہے نا وہ پھر 20-25 گاڑیاں خریدنے کے بعد پولیس والوں کو خود ہی انفارم کرتے ہیں کہ جی عمران سلیم ہوگا ہے جی، یہ رضوان ہے جی، یہ راجہ حسن صاحب ہیں جی، کار لفٹر صاحب ہیں جی، یہ پشاور سے آ رہے ہیں، ان کو اریسٹ کر لیں. اور انہی کی انفارمیشن پہ جو ہے نا وہ پنجاب پولیس والے اور اسلام آباد والے بندے کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو پیسے وہ کار لفٹروں نے کمائے ہوتے ہیں وہ آگے پولیس والے لے لیتے ہیں. پولیس والے جو ہے نا وہ جس وقت ملزم کو گرفتار کرتے ہیں تو گرفتار کرنے کے بعد ایک قانون ہے کہ ملزم جو بھی گرفتار کیا جائے اس کو 12 گھنٹے یا اگلے دن اس کو عدالت میں پیش کرنا پڑتا ہے، کورٹ میں. لیکن ہمارے ملک میں یہ جو سسٹم بنایا ہے، پنجاب پولیس والوں نے ایک نجی ٹارچر سیلز بنائے ہوئے ہیں. پنجاب پولیس میں بھی نجی ٹارچر سیلز ہیں اور اسلام آباد پولیس والوں نے بھی نجی ٹارچر سیل بنائے ہوئے ہیں. ان ٹارچر سیلز میں جو ہے نا وہ ملزمان کو منتقل کر دیا جاتا ہے، ان کی آنکھوں پہ پٹیاں لگا دی جاتی ہیں، ان کو الٹی ہتھکڑیاں لگا دی جاتی ہیں، اور کم سے کم میں منیمم آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 سے 2.5 مہینے 3 مہینے ملزم کو کسی بھی کورٹ میں پیش نہیں کیا جاتا. یعنی کہ ملزم کو ان لیگلی طور پہ یہ پولیس والے بندے کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں نجی ٹارچر سیل میں. اور نجی ٹارچر سیل میں ملزمان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے، اور اس تشدد کے دوران کئی ملزمان جو ہیں وہ ماورائے عدالت پولیس والوں نے قتل بھی کر دیا، اور اس کا کوئی پروف نہیں ہوتا، کسی عدالت میں اس کا ثبوت نہیں ہوتا. لہٰذا وہ ملزمان کو ہے نا وہ جو مر جاتے ہیں ان کے تشدد سے پولیس والوں کے، تو وہ اس کو پھینک دیتے ہیں کسی گٹر میں، کسی نالے میں پھینک دیتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں یہ ہمارا لاش مل گئی ہے. لہٰذا اگر جو ملزم پولیس تشدد سے مرتے نہیں ہیں یا بچ جاتے ہیں تو ان سے پھر یہ ڈیل کرتے ہیں. پھر یہ ڈیلنگ کا ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ پھر یہ کہتے ہیں جی ہاں جی آپ کتنی گاڑیاں لے گئے ہیں؟ جی ہاں جی میں 20 لے گیا ہوں، میں 25 لے گیا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے کتنے پیسے کما لیں؟ جی ہم نے 20 لاکھ کما لیا، 30 لاکھ کما لیا. وہ پھر پولیس والے لے لیتے ہیں. پولیس والے کہتے ہیں ہمیں 20 لاکھ دے دو تو ہم آپ کے اوپر 3-4 کیس ڈال کے آپ کو جیل بھیج دیں گے. اگر آپ پیسے دے دیتے ہیں پولیس والوں کو تو پھر تو آپ کی بچت ہے. اگر آپ پولیس والوں کو پیسے نہیں دیتے تو اس کے بعد آپ کے اوپر یہاں 5 کلو 6 کلو یہ منشیات ڈال دیتے ہیں، چسٹ ڈال دیتے ہیں. جو کار جو لفٹر ہیں وہ پولیس والوں کو پیسے باقاعدہ دے رہے ہیں پکڑنے کے بعد، تو ان کار لفٹروں سے رعایت کرتے ہیں پولیس والے، ان کے اوپر 3-4 کیس ڈال دیتے ہیں گاڑیوں کی. گاڑی ریکور کوئی بھی نہیں ہوتی ہے. جو گاڑیاں پشاور چلی جاتی ہیں وہ پولیس سے ریکور نہیں ہوتی. آج تک پولیس والوں نے کسی بھی کار لفٹر سے، بہت شاطر نادر کوئی ہوگا کوئی کسی سے گاڑی ریکور کر لی ہو، لیکن گاڑی ریکور جو گاڑی پشاور چلی جاتی ہے وہ گاڑی پولیس والوں سے ریکور نہیں ہوتی. اس کے بعد پولیس والے پیسے لے لیتے ہیں. جن کی گاڑیاں چلی جاتی ہیں وہ بیچارے ان کے جو مالکان ہیں وہ منہ ہی دیکھتے رہتے ہیں، وہ تھانوں کے چکر لگا لگا کے بیچارے پریشان ہوتے ہیں. تو یہ کار چوروں نے جو پیسے کمائے ہوتے ہیں وہ پولیس والے لے لیتے ہیں. جو 8-10 لاکھ روپیہ ملزمان کے پاس بچ جاتا ہے وہ باقی پیسے جو ہیں نا وہ جیل والے لے لیتے ہیں. تو جو 8-10 مہینے جیل گزارنے ہیں تو جیل میں بھی تو کرپشن ہو رہی ہے، وہ باقی پیسے جیل والے لے لیتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ وکلا حضرات لے لیتے ہیں. اور وکلا حضرات کے جو بعد جو ہے نا زیادہ تر کرپشن جو ہے نا وہ ماشاءاللہ ہماری جو عدالتیں ہیں راولپنڈی اسلام آباد کی، یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ ڈیل چلتی ہے. ملزمان سے ڈکیتی، کار چوری، منشیات، یہ جتنے بھی یہ کرائم کی جو زمرے میں آ رہے ہیں نا یہ لوگ، تو یہ ان کی ججز کے جو ماشاءاللہ یہ ریڈر صاحبان ہیں نا عدالتوں میں، تو ریڈرز کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے
تو اس ڈیل میں جو ہے نا وہ ملزمان سے 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے میں ڈیل ہوتی ہے، اور ملزمان کے کیسز کو کئیوں میں بری کر دیا جاتا ہے، اور کئیوں میں ڈیل ہوتی ہے کہ بھی ان کو جو عرصہ جیل میں گزارا ہے 8 مہینے 10 مہینے، ان 8-10 مہینے میں ملزمان کو انڈر گان کروا دیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ججز پیسے لیتے ہیں، لیکن ججز کے جو لیڈر ہیں، ججز کے جو نائب کورٹ ہیں، ان کے ذریعے ملزمان ان کو پیسے دیتے ہیں ججز کے۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، میں یہ جھوٹ نہیں بول رہا، میں کوئی ایلیگیشن نہیں لگا رہا کسی جج پہ، ماشاءاللہ جج بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک میں آپ کو کلیئر اینڈ کٹ بتا رہا ہوں کہ اس ملک میں لیڈر حضرات اور نائب کورٹ ان کے ذریعے جو ہے نا وہ پیسے لیے جاتے ہیں، اور ملزمان کے جو کیس ہیں وہ عرصہ حوالات میں انڈر گان کروائے جاتے ہیں، اور ملزمان کی بیلز جو ہوتی ہیں ضمانتیں، ان ضمانتوں کے عوض بھی پیسے لیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ہمارے ملک میں یہ سسٹم چلا ہوا ہے ڈن بیس۔ ڈن بیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ پیسے دیں کہ تو آپ لوگ جو ہے نا اپنی ضمانت کروا لیں، پیسے دیں تو آپ اپنا کیس انڈر گان کروا لیں۔ تو یہ عدالتوں کے سسٹم ہے اس ملک میں، یہ کورٹس میں بھی کرپشن ہو رہی ہے اور جیل میں بھی کرپشن ہو رہی ہے۔ جب ملزمان جتنے یہ پیسے کما لیتے ہیں نا، تو یہ پیسے جو ہے نا یہ سارے پہلے پولیس والے لے لیتے ہیں، باقی جو پیسے بچتے ہیں وہ جیل والے لے لیتے ہیں، اور باقی پیسے جو بچ جاتے ہیں تو وہ وکیل لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد ججز کے جو لیڈرز نائب کورٹ کو پیسے لے لیتے ہیں، اور ملزمان کو بھوکا کر اس کو بالکل پیسے جب ختم ہو جاتے ہیں تو 8-10 مہینے بعد اس کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ جب بندہ جیل سے باہر آتا ہے تو وہ پھر جرم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ گوگا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کار چوری کر کے پشاور لے کے جاتے ہیں، اور پشاور میں کتنے میں وہ گاڑی فروخت کی جاتی ہے؟ جی جو میں تو گاڑی اٹھاتا تھا جی ہونڈا VTI ہو گئی، XLI ہو گئی، GLI ہو گئی، تو یہ گاڑیاں ہم اٹھاتے تھے۔ راجمنڈی اسلام آباد سے بھی ہم نے بہت گاڑیاں اٹھائی ہیں، اور لاہور سے بھی، اور میرے اوپر FIR بھی ہے ان گاڑیوں کی پٹی ہوئی ہے، وہ میں نے ختم بھی ہے کیس۔ تو یہ گاڑی جو ہے نا جب پشاور پہنچ جاتی ہے تو یہ 2.5 سے 3 لاکھ 3.5 لاکھ میں یہ پٹھان جو ہے نا وہ خرید لیتے ہیں، اور کئی گاڑیاں جو ہے نا وہ مالک کو فون کر کے تو 5 لاکھ 5.5 لاکھ 6 لاکھ میں ڈیل ہوتی ہے، تو جب پھر گاڑیاں کئی 50% گاڑیاں جو ہے نا 40% گاڑیاں مالکان کو واپس مل جاتی ہیں۔ جو گاڑی واپس نہیں ہوتی ہے تو وہ آگے لنڈی کوتل سے وہ آگے افغانستان شفٹ کر دی جاتی ہے۔ گوگا صاحب یہ بتائیے گا کہ گاڑی چوری کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو کلیئر اینڈ کٹ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کار چوری جو ہے یہ رک سکتی ہے، اس کو روکنے کا جو ہے نا وہ بہت سے طریقے ہیں، لیکن اگر یہ گورنمنٹ چاہے تو یہ کار چوری رک سکتی ہے، کیونکہ پولیس والے اس کو نہیں روک سکتے، کیونکہ پولیس والے جو ہے نا 50% اس میں پہلی بات ہے کہ وہ خود ملوث ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 50% وہ ملوث ہیں اور 50% ملوث نہیں ہیں تو پولیس والے ہی نہیں چاہتے کہ یہ کار چوری یا یہ ڈکیتی یا یہ منشیات یا یہ جوا یا یہ فحاشی کے اڈے یہ پولیس والے ہی ختم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ پولیس والے باقاعدہ منتھلی لے رہے ہیں ان سب سے، تو پولیس چاہے گی تو یہ ختم ہوگا، اگر پولیس نہیں چاہتی تو یہ نہیں ختم ہو سکتا۔ گوگا صاحب یہ بتائیے گا کہ اڈیالہ جیل میں آپ نے کتنا عرصہ جیل کاٹی؟ جی میں 1996 میں پہلی دفعہ جیل گیا تھا، اور اس کے بعد میں 97 میں گیا، 99 میں پھر دوبارہ جیل گیا، کافی دفعہ میں جیل میں رہا ہوں، اور تقریباً یہی روٹین رہی ہے کہ 10 مہینے جو ہے نا وہ میں نے باہر گزارے ہیں آزادی میں، اور سال 14 مہینے اس طرح میں نے جیل گزاری ہے مختلف اوقات میں۔ 15 دفعہ میں اڈیالہ جیل میں رہا ہوں، اور اس کے بعد میں تقریباً 4 دفعہ میں جیل میں رہا ہوں، ڈسٹرکٹ جیل میں، اور 2-3 دفعہ اٹل جیل میں رہا ہوں، 1 دفعہ لاہور کوٹ لاکپا جیل میں رہا ہوں، اور 1 دفعہ میں پشاور جیل میں رہا ہوں۔ تقریباً میں نے 24 سال جو میں نے یہ جرم کی دنیا میں نے گزارے ہیں، ان 24 سال میں نے جو تقریباً 12.5 سال مختلف اوقات میں وہ میں نے جیل گزاری ہے۔ اڈیالہ جیل میں سننے میں آیا آپ پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، اس کی کیا وجہ تھی؟ جی اڈیالہ جیل میں مسئلہ یہ ہے کہ جی وہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہوتی ہے، نمبر 1 بات،
کیونکہ وہاں پہ قیدیوں کو ایک تو کھانا صحیح نہیں دیا جاتا، لنگر بہت ناقص دیا جاتا ہے، اور علاوہ ازیں جو ہے نا جیل میں کرپشن کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اس میں جو ہے نا جیل کے اندر ایک قالین ساز فیکٹری ہے، اس فیکٹری میں تقریباً 400-500 قیدی کام کرتے ہیں۔ تو جو بااثر قیدی ہیں، ان بااثر قیدی جو ہے نا وہ مہینے کا 5 سے 6 ہزار روپیہ دے کے تو وہ آرام کرتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں ان سے جو ہے نا وہ مشقت کروائی جاتی ہے، اور جو مختلف طریقے میں ملاقات کرانے کے علیحدہ پیسے لیے جاتے ہیں۔ اسپیشل ملاقات جو ہے نا وہ اندر کروائی جاتی ہے، سپرڈنٹ کے کمرے کے ساتھ ایک کمرہ ہے، اس کو کانفرنس روم کہتے ہیں اڈیالہ جیل میں۔ تو اس کانفرنس روم میں جو ہے نا وہ بااثر قیدیوں کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ اس ملاقات کا 8 سے 10 ہزار روپیہ ریٹ ہے۔ کام نہ کرنے کا، قیدی جو کام نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ 6 ہزار روپے مہینہ دیتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں وہ 18 دن بیچارے تقریباً 12 سے 13 گھنٹے ان سے کام کروایا جاتا ہے۔ اور جیل میں منشیات جو ہے نا وہ ایک بہت مسئلہ ہے، جیل کے اندر منشیات فروشی بھی ہوتی ہے، اور جوا بھی ہوتا ہے جیل میں، یعنی کہ جیل کے اندر جو ہے نا وہ باہر دنیا داری میں اتنا جو ہے نا وہ یہ منشیات کیسے جاتی ہے، جوا کون کراتا ہے؟ یہ جیل حکام بھی جو ہے نا ملی بھگت سے ہوتے ہیں، اس کا باقاعدگی سے جیل والے جو ہے نا وہ ٹھیکہ لیتے ہیں، کیونکہ پوری جیل جو ہے نا وہ سپرڈنٹ ٹھیکہ کوئی سیاسی بندہ لیتا ہے یا جیل سپرنٹنڈنٹ لیتا ہے یا ڈپٹی لیتا ہے، کون لیتا ہے؟ یہ ٹھیکہ جو ہے نا جی وہ سپرڈنٹ صاحب جو ہے نا وہ جو آتے ہیں وہ پوری جیل کو ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں۔ مختلف ڈپارٹمنٹ ہے، لنگر ہے، فیکٹری ہے، سزائے موت ہے، اور بیرکس ہیں، ہر بیرک کا ٹھیکہ ہوا ہے، ہر بیرک میں جوا ہو رہا ہے، ہر بیرکوں میں جو ہے نا وہ منشیات فروشی ہو رہی ہے، یعنی کہ منشیات فروشی اس قدر ہے کہ اندر ہی لوگ منشیات پی کے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ مر چکے ہیں منشیات پی کے، اندر چرس، پاؤڈر، آئس، اس کا نشہ جو ہے نا وہ سرے عام ہو رہا ہے۔ یہ آپ کب کی بات کر رہے ہیں؟ پچھلی حکومتوں کی کر رہے ہیں کہ ابھی کی کر رہے ہیں؟ ابھی تو انہوں نے جیل کے اندر بہت سے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ موبائل بھی نہیں استعمال ہوتا۔ نہیں، کوئی اقدامات نہیں ہوئے ہیں جی، صرف موبائل کا یہ چکر چلا ہوا ہے کہ موبائل کے اوپر تھوڑے وہ جیل میں جو جیمرس لگائے ہیں وہ بھی میرا کل آرمی والوں نے لگائے ہوں گے، تو اس لیے وہ موبائل کا تھوڑا کم ہو گیا۔ علاوہ ازیں پہلے 2012 تک، 2012، 13، 14 تک جو ہے نا جیل میں موبائل بھی سر عام چلتے تھے، اور موبائل چلانے کا جو ہے نا وہ 50,000 روپیہ مہینہ وہ جیل والوں کو دینا پڑتا ہے، فی کس ایک آدمی 50,000 روپیہ دے تو جیل میں موبائل چلتا ہے۔ تو اندر بیٹھ کے جو جرائمی لوگ ہیں، وہ جو منشیات بیچنے والے ہیں، جو کار چوری کا دھندا کرتے ہیں، جو ڈکیت ہیں، اور جو اغوا برائے تاوان والے ہیں، حتیٰ کہ مقصد ہے کہ جو دہشت گرد ہیں، جو طالبان وغیرہ ہیں، جو دہشت گرد پکڑے ہوئے ہیں ISI والوں نے، فوج والوں نے، ان کے پاس بھی موبائل ہوتے تھے 2014 سے پہلے۔ ابھی جو ہے نا وہ جیمر لگ گئے ہیں، لیکن اب بھی موبائل چل رہے ہیں، اب بھی جو ہے نا وہ موبائل چلانے کا کم از کم جو ہے نا جیل میں 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ لیتے ہیں جیل والے۔ جو بااثر لوگ ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، ان سیاسی لوگوں کے پاس موبائل ہوتے ہیں، اور بااثر قیدیوں کے پاس موبائل ہوتے ہیں، اور وہ اندر بیٹھ کے اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں، اپنا دھندا بھی چلا رہے ہیں، اور جیل میں نمبرداری سسٹم بھی قائم ہوا ہے۔ پرانے جو 25 سالہ قیدی ہوتے ہیں ان کو نمبردار بنا دیا جاتا ہے، وہی قیدی نمبردار جو ہے ان سے تشدد کروایا جاتا ہے، اور انہی قیدیوں سے، کیونکہ میں جو ہے نا وہ جیل میں یہ منشیات اور جوئے کا دھندا بند کروانے کے خلاف میں یہ ان کے اوپر میں جیل حکام کے خلاف اس ملک کی اعلیٰ عدالتوں کے ججز کو، اس ملک کے اعلیٰ حکمرانوں کو میں اپلیکیشنز بھی دیتا تھا۔ تو اس سلسلے میں مجھے 2005 میں مجھے سپریم کورٹ صاحب کا چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری صاحب نے مجھے طلب بھی کیا تھا سپریم کورٹ میں، تو وہاں پہ میں نے ان کے روبرو جو ہے نا وہ، جب آپ کو طلب کیا اس ٹائم آپ قیدی تھے یا؟ جی میں حوالہ تھا، تو انڈر گان تھا، میں انڈر ٹرائل تھا، میرا کیس کورٹس میں چل رہے تھے، تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو میں نے جیل کے ایکشن کے تمام معاملات لکھ کے بھجوائے تھے، انہوں نے میری اپلیکیشن پہ سومو ایکشن لیا، اور انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں بلوا لیا۔ اس میں جیل کا IG صاحب، DIG صاحب، اور سپرنٹینڈنٹ صاحب، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ چودھری ایوب صاحب، یہ سارے طلب ہو گئے تھے۔ تو اس کے عوض جو ہے نا جیل حکام نے مجھے آفر بھی کی تھی، 5-6 لاکھ روپیہ دینے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے خلاف جو ہے نا آپ جو ہے نا سپریم کورٹ کی جسٹس کو نہ بتانا، لیکن میں نے اس آفر کو ٹھکرا کے ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ میں نے چیف جسٹس پاکستان صاحب کو تمام جیل کے اندر جتنی کرپشن ہوتی ہے وہ سارے معاملات میں نے چیف جسٹس صاحب کو بتائے تھے 2005 میں۔
تو اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے بہت نوٹس بھی دیا تھا. اس میں پوری جیل جو ہے نا، اٹک جیل، اڈیالہ جیل، ڈسٹرکٹ جیل، جیلم، منڈی باودین، گجرات تک تمام ملازمین کی ٹرانسفرز بھی کر دی گئی تھی اور جیل میں کرپشن بند کرنے کے احکامات بھی دیے گئے تھے. اور اس کے عوض جو ہے نا میرے اوپر بعد میں یہ سارے ٹرانسفر ہونے کے بعد 2006 17 مارچ 2006 کو جیل حکام جو ڈپٹی سپرڈینٹ ہے شوکت فیروز صاحب، انہوں نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروا دیا قیدیوں کے ذریعے، اور مجھے اس میں شدید زخمی بھی کر دیا گیا تھا، جس میں میرا پیٹ کاٹ دیا گیا. یہ میرے چہرے کے اوپر آپ دیکھیں، یہ یہاں سے مجھے مروایا گیا ہے اور یہاں سے میری آنکھ بچ گئی ہے، یہ میرے یہاں تک کٹ لگے ہیں، یہ میری بازو یہاں سے یہاں کٹی ہوئی ہے، یہ میرا پیٹ سارا کاٹ دیا گیا. اگر کہتے ہیں تو میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں. یہ میری بازو جو ہے یہ دیکھیں، یہ یہاں سے یہ سارا اگر آپ کلوز کریں تو یہ یہاں تک انہوں نے کٹ مروائے ہیں، مجھے زخمی کیا ہے. علاوہ ازیں میری یہ پیٹ جو ہے یہ یہاں سے مجھے حملہ کیا گیا ہے، یہ سارا پیٹ کاٹ دیا گیا میرا. یہ جیل کے اندر میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا گیا تھا 2006 میں 17 مارچ کو. تو اس پہ جو ہے نا وہ نوٹس وغیرہ ہوا تھا، لیکن مجھے آج تک سپرڈینٹ جو ہے شوکت فیروز صاحب وہ استعفیٰ دے گئے تھے اور ڈپٹی سپرڈینٹ صاحب کے خلاف کارروائی وغیرہ ہو گئی تھی. وقتی طور پہ کچھ ملازمین کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا، جیسے اس ملک میں انکوائریز ہوتی ہیں وقتی طور پہ جو ہے پولیس والوں کو معطل کر دیا جاتا ہے اور بعد میں 2-3 مہینے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ بحال کر دیا جاتا ہے. تو ابھی وہ جس سپرڈینٹ صاحب شوکت فیروز صاحب نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا تھا، وہ اس وقت وہ ڈی آئی جی راولپنڈی لگے ہوئے ہیں اس ریجن میں، شوکت فیروز صاحب. تو یہ سارے ملے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے مجھے میری زبان بندی کے لیے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا تھا. اس سلسلے میں سارے چیف جسٹس پاکستان کو پتہ ہے، اس سارے ججز کو پتہ ہے کہ میں جو ہے نا عمران گوگا جو ہے وہ جیل حکام کے خلاف کرپشن کے خلاف درخواستیں دیتا ہے، لیکن وقتی کارروائی ہوتی ہے، وقتی جو ہے نا 2-3 مہینے جو ہے نا وہ کرپشن روک دی جاتی ہے اور بند کر دی جاتی ہے، وہ قیدیوں سے کام بھی کروایا جاتا ہے، پھر بعد میں پھر وہی روٹین بحال ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹھیکے انہوں نے اوپر تک جاتے ہیں نا. یہ ٹھیکہ جو ہے نا وہ صرف یہ سپرڈینٹ صاحب تو نہیں لے رہے نا، یہ سپرڈینٹ صاحب سے اوپر ڈی آئی جی کے پاس جاتے ہیں، ڈی آئی جی کے بعد آئی جی تک، یہ اوپر تک پیسے جاتے ہیں. تو یہ کرپشن بند ہونے کا نام جیل میں جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ جیل میں لوگوں کو یا قیدی جو ہے ان کو کوئی تحفظ دیا جاتا ہے یا ان کو کوئی انسان بنایا جاتا ہے. یہ تو حیوانوں کی طرح اندر رکھا جاتا ہے قیدیوں کو. جو لوگ پیسے دیتے ہیں ان کو تو میٹرس بھی مل جاتا ہے اندر، ان کو ٹی وی بھی مل جاتا ہے، ان کو موبائل بھی مل جاتا ہے. اور جو غریب لوگ ہیں وہ بیچارے جھاڑو بھی لگا رہے ہیں اندر، روٹیاں بھی پکا رہے ہیں. یہ تو بہت لمبی گیم ہے نا، یہ تو چھوٹی موٹی گیم ہی نہیں ہے. مجھے لاکھوں اس اڈیالہ جیل میں کم سے کم مہینے کے 50 سے 60 لاکھ روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو منیمم بتا رہا ہوں. اور علاوہ ازیں جو اندر جیل قیدیوں پہ غریب لوگوں پہ جو تشدد کیا جاتا ہے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہے. کئی قیدیوں کو انہوں نے اندر ہی مار کے ان قیدیوں کو مار دیا، قتل کر دیا ہے جیل والوں نے، تو اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں ہے آج تک ہوا. اس کے علاوہ میں آپ کو مین بات یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت دیکھیں آپ ملک میں یہ جو بچوں کے ساتھ جو جنسی تشدد ہو رہا ہے، زناکاری ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ، تو یہ بہت مسئلہ ہے. جیل کے اندر جو کم عمر بچے ہیں، جو جن کی عمریں 17 سے 18 سال 20-22 سال تک کے جو کم عمر بچے جو جیل میں آ جاتے ہیں، تو ان بچوں کی جو ہے نا وہ ریڈ لگ رہے ہیں اندر جیل کے اندر. ان بچوں کو جو لوگ بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کرنے کے جو شوقین ہوتے ہیں کئی قیدی، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو باقاعدہ پیسے دے کے تو وہ کم عمر بچوں کو وہ اپنے ساتھ گنتی ڈلوا لیتے ہیں اور بچوں کے ساتھ وہ زنا ہو رہا ہے، اندر جنسی تشدد ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جیل کے اندر. اور اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں کٹتی. اگر وہ بچہ جو ہے وہ اگر جیل حکام کو شکایت بھی لگا دے تو وقتی طور پہ وہ قیدی کو جو مذکورہ جو اس میں ملوث ہیں اس دھندے میں، وہ ان لوگوں کو وقتی طور میں ٹارچر سیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور وہ بعد میں ان کے بھی ریٹ لگتے ہیں. ان قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے ان سے 1-1.5 لاکھ روپے لے کے ان کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کا کوئی بچے کا اندر جیل کے اندر جو بچوں سے جنسی تشدد کیا جاتا ہے، جیل حکام اس کا میڈیکل تک نہیں کرواتے ہیں. کئی دفعہ اس میں سیشن جج راولپنڈی نے نوٹس لیا ہے کہ پچھلے دنوں یہ 2018-19 میں بہت ایک مسئلہ بن گیا تھا جیل میں، بچے کے ساتھ کسی کے ساتھ گناہکاری ہو رہی تھی، تو اس میں سیشن جج صاحب نے نوٹس لیا تھا تو انہوں نے ان کا میڈیکل کروایا تھا. تو بعد علاوہ بھی تو یہ میں نے تو تقریباً یہ 96 سے جیل میں آ رہا ہوں، تو مختلف اوقات میں رہا ہوں، تو بچوں کے ساتھ جنسی تشدد بہت زیادہ ہو رہا ہے.
اور یہ قیدی جو جیل حکام اس میں ملوث ہیں، اور اندر جو ہے وہ منشیات پی کے، منشیات کے جو انجیکشن ہوتے ہیں، ایک سرنج ہوتی ہے نا، یہ سرنج جو ڈسپوزیبل سرنج ہوتی ہے، یہ کتنی سے ایک سرنج کے ساتھ تو دوسرے آدمی کو آج تک اگر کسی کو ٹیکا لگے تو یہ جیل والے جو ہے نا، یہ اندر سرنج کے ساتھ اندر وہ ہیروئن نہیں ہوتی پاؤڈر، وہ پاؤڈر کو میٹھی میں ڈال کے اس کو سرنج سے بھر کے ایک ایک سرنج سے یعنی کہ 200 بندے کو ٹیکے لگ رہے ہیں پاؤڈر کے، اور وہ جیل والے اس کے باقاعدہ منتھلی لے رہے ہیں۔ یہ ٹھیکہ ہوا ہے جیل کا۔ اس کے خلاف جب بھی میں بولا ہوں، جب بھی میں نے کرپشن کے خلاف درخواستیں دی ہیں یا منشیات جوا کے دھندے کے خلاف درخواستیں دی ہیں، جیل حکام الٹا میرا چلان نکال کے مجھے کبھی جیل میں بھیج دیتے تھے، کبھی مجھے اٹک جیل میں بھجوایا ہے۔ مختلف اوقات میں مجھے انہوں نے جیل والوں نے مجھے دوسری جیلوں میں منتقل کیا، جو قیدی ان کے خلاف بولتے ہیں جیل والوں کے خلاف، تو ان کے یہ چلان نکال کے تو سائی وال تو میاں والی تو پتہ نہیں کدھر کدھر دوسری جیلوں میں یہ منتقل کر دیتے ہیں۔ اور دوسری جیلوں میں جب یہ قیدی جاتے ہیں ان کو اوپر تشدد کیا جاتا ہے، لوگوں کی مائیں بہنیں بیچاری کوئی سائی وال ملاقات کے لیے جا رہی ہے، کوئی میاں والی ملاقات کے لیے جا رہی ہے، یہ لوگوں کے گھر والوں کو ٹینشن دیتے ہیں جیل والے۔ اور یہ جیل والے اتنے ظالم ہیں، یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ یہ جیل والے یہ جرم ختم ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اندر اگر کوئی بندہ موٹر سائیکل چوری میں جاتا ہے تو وہ کار چوروں سے ملاقات ہوتی ہے، کار چوروں کی ڈکیتوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، ڈکیت جو ہیں وہ اغوا برائے تاوان والوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ اندر ایک گروپنگ ہے، یہ جیل والے تو پیسے لے کے تو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، جرم جتنا ہو رہا ہے یہ جیل کے اندر ہی یہ جو ہے یہ سارے گروپ بنتے ہیں، یہ جیل کے اندر گروپنگ ہو رہی ہے۔ یہ اس کے ذمہ دار جو ہے نا یہ جیل والے ہیں۔ جرم ختم نہ ہونا، یہ اس قیدیوں کی اصلاح نہیں کی جاتی جیل میں۔ یہ اکثر آپ دیکھیں گے یہ ARY نیوز پہ یا سما پہ یہ دوسری تیسری یہ آتی رہتی ہیں جیل میں، یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میڈیا والے جیل کے اندر جاتے ہیں تو جیل والے سپرڈینٹ صاحب ساتھ ہوتے ہیں، ڈپٹی سپرڈینٹ ساتھ ہوتا ہے، تو وہ کوئی قیدی جو ہے نا وہ ان کے خلاف بولتا ہی نہیں، کیونکہ اگر ان کے خلاف کوئی بولے گا تو وہ اس کو مارتے ہیں، تو اتنا مارتے ہیں کہ وہ بندے کئی مر گئے ہیں ان کے تشدد سے۔ گوگا صاحب یہ بتائیے گا کہ جیل کے اندر آپ کی کسی سیاسی شخصیت سے ملاقات ہوئی، اور کیا جب آپ اڈیالہ جیل میں تھے اس دوران ماڈل ایان علی بھی آئی؟ جی سن 2000 میں جب سابقہ آرمی چیف جو ہیں جس میں پرویز مشرف صاحب نے اس ملک کے اوپر کنٹرول سنبھالا تھا، تو اس وقت کافی سارے سیاسی لوگ جو ہے نا وہ جیلوں میں ڈالے گئے تھے، خاص کر کے یہ اڈیالہ جیل میں جو ہے نا وہ اس میں سابقہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب، راولپنڈی سے جو MP چودھری تنویر صاحب، ڈپٹی اسپیکر سابقہ علی نواز کھوکھر صاحب، سینیٹر سیف الرحمان، نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری جو ہیں وہ سعید مہدی صاحب، سندھ سے جو MNA ہیں وہ سید نویر قمر صاحب، انٹیلیجنس بیورو کے سابقہ جو سربراہ ہیں وہ بریگیڈیئر امتیاز صاحب، سارے اندر رہے ہیں۔ گوگا صاحب یہ بتائیے گا کیا عام قیدیوں کی طرح ان کے ساتھ بھی اندر ہی سلوک ہوتا ہے؟ نہیں عام قیدیوں کے ان کو تو ایک کلاس میں رکھا ہوا تھا۔ یہ جتنے جو کرپشن کر کے جیل میں جاتے ہیں نا، یہ جو بااثر جو جن کی اربوں میں کرپشن ہوتی ہے، چھوٹے چور جو ہے نا، جو چھوٹے ڈاکو ہیں، یہ جو عمران خان صاحب یہ آج کل بول رہے ہیں نا کہ چھوٹے چوروں کو جیل سے نکالو اور بڑے چوروں کو پکڑو، ڈاکوؤں کو، یہ سچ کہتے ہیں عمران خان صاحب۔ میں یہ نہیں کہ میرا کوئی PTI سے کوئی تعلق ہے، یا میں تو ویسے بیسیکلی میرا تھوڑا پیپلز پارٹی سے تعلق رہا ہے، تھوڑا بہت ووٹ تو میں نے کبھی نہیں دیا ان چوروں کو، میں نہیں دیتا ان چوروں کو ووٹ شوٹ، کیونکہ یہ بڑے چور ہیں، ہم تھوڑا چھوٹے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں نا، ان لوگوں کے لیے ایک علیحدہ سسٹم ہوتا ہے جیل میں۔ اب جیل میں یہ جو یوسف اللہ گیلانی صاحب سابقہ پرائم منسٹر، اور یہ MP جو تنویر صاحب، سینیٹر سیف الرحمان صاحب، احتساب بیورو کے سابقہ چیئرمین جو ہیں، ان کو تو ایک کلاس میں رکھا ہوا تھا، اور یہاں پہ تو مینگو پارٹیز ہوتی تھی، یہاں پہ تو باہر سے کھانے آتے تھے، یہ نے تو کبھی جیل کی روٹی نہیں کھائی۔ یہ باہر لوگوں کے اس ملک کو لوٹ کے تو یہ جیل میں بھی عیاشی مارتے ہیں۔ ان لوگوں کو تو جیل والے لاکھوں روپیہ لیتے ہیں لوگوں سے، ان لوگوں کو سیٹلائٹ والے موبائل دیے ہوئے تھے۔ ان کے کھانے کیسے آتے ہیں؟ ان کے کھانے باہر سے، ان کی لینڈ کروزریں جو ہے نا وہ جیل کے باہر کھڑی ہوتی تھی، چودھری تنویر صاحب کی ڈبل کیبن گاڑی باہر آتی تھی، اور نواب آف کالا باغ جو ہے ملک اسد صاحب، ان کی گاڑی سارے دن باہر کھڑی ہوتی تھی۔ سینیٹر سیف الرحمان صاحب جو ہیں ان کا تو ڈبل روٹی اور جیم بھی جو ہے وہ قطر سے آتا تھا، اور یہ سید نوید قمر صاحب جو ہیں وہ جو بڑی بڑی مونچھوں والے، ان کے آم آتے تھے مینگو ادھر سے سندھ سے، اور یوسف اللہ گیلانی صاحب کے آم آتے تھے ملتان سے پیٹیوں کے حساب سے۔
تو یہ تو اندر مینگو پارٹی ہوتی تھی، اور مینگو پارٹی میں جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور جیل کے سارے ڈاکٹرز، تینوں ڈاکٹر، جیل کا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ چودھری ایوب صاحب، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اور جیل کے ملازمین ان کے نخرے برداشت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھانے کھاتے تھے، اور کھانے کھانے کے بعد ان کے پاس ہینڈی کیم، اور ہینڈی کیم میں یہ مینگو پارٹی اور یہ کھانوں کی مووی بنتی تھی. اندر ان کو آصف علی زرداری صاحب جو ہے، ان کا اوپر وہ اتنا بڑا ڈش لگا ہوا تھا، ڈیکوڈر لگا ہوا تھا، 199 چینلز آتے تھے اندر ڈیکوڈر پہ، اور یہ سارا دن یہ انڈیا کی فلمیں دیکھتے تھے. کرینہ کپور اور کرشما کپور کے جو گانے سنتے تھے، یہ ان کے فین تھے یہ سارے یہ سیاسی لوگ. میں آپ کو کلیئر بتاتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. تو ماڈل ایان علی سے بھی عام قیدیوں سے سلوک تھا. ماڈل ایان علی جو ہے اس کو تو علیحدہ رکھا ہوا تھا انہوں نے، وہ جیل کے اندر جو ہے زنان خانے بنے ہوئے ہیں دو، اس میں علیحدہ اس کو سسٹم دیا تھا، اس کو میٹرس سب کچھ سہولتیں، اس نے بیوٹی پارلر سنا اندر کھولا ہوا تھا. وہ تو جیل والے ان کے نخرے برداشت کرتے تھے. کروڑوں روپے تو اس نے جیل میں لگا دیا. بیوٹی پارلر وہاں پہ کس کو وہ تیار کرتی تھی؟ اندر وہ خود تیار ہوتی تھی، اور ساتھ میں وہ بیچاری جو غریب عورتیں ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت وہ لسٹنگ وغیرہ لگا دیتی ہوگی، ان کی پلگیں وغیرہ ٹھیک کرتی تھی. یہ تو ماڈل ایان علی کے تو جس وقت وہ جیل سے وہ ماشاءاللہ تاریخ پہ جاتی تھی تو کورٹ میں پیش ہونے کے لیے، تو اس وقت ماڈل ایان علی صاحبہ کا جناب 2 لاکھ کا وہ سوٹ پہنتی تھی، اور اس کے بال وہ جو ہیئرنگ اس کے بال دیکھیں اور اس کو فیشن کر کے وہ نکلی، اس کے اندر اپنا بیوٹی پارلر کھولا ہوا تھا، اور جیل کام ان کے نخرے برداشت کرتے تھے، اور جیل والے اس سے باقاعدہ پیسے لے رہے تھے. کروڑوں روپیہ جیل والوں نے اس سے لے لیا، اتنے اس کے نخرے برداشت کرتے تھے. آپ کے گوگا صاحب، آپ کے اتنے سیاسی لوگوں سے وہاں پہ ملاقاتیں ہوئی، تو ان سب میں آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا سیاسی رہنما اس ملک کے لیے اچھا ہے اور وہاں پہ اچھا ہے؟ دیکھیں جی، اس ملک میں جو سیاسی لوگ ہیں نا، میرا اتنا ان لوگوں سے میں سیاست میں نہ کبھی میرا تعلق رہا ہے، نہ میں کبھی یہ بنانا چاہتا ہوں. سیاسی لوگ جو ہے نا ان کے لیے جیل میں لگا سسٹم ہے، اور ان لوگوں نے اندر جو ہے نا اپنا ایک جاگیرداری سسٹم بنایا ہوا تھا. جیل بھی ان کے لیے نا گھر ہی ہے، گھر کے کھانے یہ کھاتے ہیں، ان کو اندر موبائل ہر چیز مہیا کی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جن سے آپ کی ملاقات ہوئی ان میں سب سے اچھا سیاسی کون تھا؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اچھے مراد یہ ہے کہ جو کرپشن کرتے ہیں وہ تو یہ لوگ اچھے ہوتے ہی نہیں، جرم کرتے ہیں، ملک کو لوٹتے ہیں. تو ویسے جو ہے نا مجھے یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ اپنے یہ نہیں کہ وہ ان کا کوئی تعلق پیپلز پارٹی سے، گیلانی صاحب جو ہے نا، یوسف رضا گیلانی صاحب ایکس پرائم منسٹر جو ہے نا، وہ بڑے پرسنالٹی والے آدمی تھے اور بڑے اچھے آدمی تھے، ان کی اخلاق بہت اچھا تھا. تو ایک دن بلکہ جیل میں صبح اکثر صبح فجر کی نماز پڑھ کے تو میں قرآن پاک پڑھتا تھا، سورہ یاسین، سورہ رحمان میں پڑھتا ہوتا، تلاوت کرتا تھا. تو ایک دن بلکہ مجھے یوسف رضا گیلانی صاحب نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا، روم میں، اور مجھے انہوں نے کہا کہ یار مجھے بھی قرآن پاک پڑھا دو. تو مجھے بہت دکھ ہو گیا کہ میں نے یوسف رضا گیلانی صاحب سے یہ پوچھا کہ میں کہ آپ اس ملک کے اتنے اسپیکر رہے ہیں قومی اسمبلی کے، یہ 2001 کی بات ہے، تو آپ کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا ہے، اس دین کی کتاب نہیں آتی؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہے یار، مجھے قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا. تو مجھے بہت دلی افسوس ہو گیا. میں نے کہا ہم تو چلو جرم کر رہے ہیں، ہم چلو کم از کم ہمیں قرآن پاک، اور اپنے ماں باپ نے ہمیں قرآن پاک پڑھنا سکھایا ہے، تعلیم میں نے کی ہے. چلو جرم میں آ گیا وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ میرا اپنا ذاتی فعل تھا، میں نے کیا ہے، میں غلط کیا ہے، جو بھی کیا میں نے غلط کیا، اپنی لائف خراب کی ہے. لیکن میں اپنا نماز مجھے آتی ہے، قرآن پاک میں ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں. لیکن گیلانی صاحب کو پھر میں نے قرآن پاک پڑھنا سکھایا ہے. ان کو میں نے پھر روٹین سے میں نے سپارہ پڑھانا شروع کیا. پہلا 3-4 سپارے میں نے ان کو پڑھائے ہیں، تو اس کے اوپر پھر وہ تھوڑا روٹین کے مطابق آگے تھے. تو اس ملک کی یہ حالت ہے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، مجھے بہت دکھ ہو گیا کہ اس ملک کی پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے قومی اسمبلی، وہاں پہ باہر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر. اور مجھے اتنا دکھ ہو گیا کہ یہ اس ملک کی حالت دیکھیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی یوسف رضا گیلانی صاحب وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پرائم منسٹر جو ہے بینظیر صاحبہ شہید جو ہیں وہ نیچے بیٹھی ہوتی ہیں. سارے ممبران قومی اسمبلی ایم این اے جو ہیں وہ نیچے بیٹھے ہیں، اسپیکر صاحب اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے ایک اسپیکر ہے، اتنا بڑا عہدہ ہے ان کے پاس، ان کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا. اور جس
ملک کے اسپیکر کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا تو اس کو اسپیکر لگا دیا ہے اور بعد میں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن گئے ہیں. تو یہ تو اس ملک کے سیاسی لوگوں کا حال ہے. ان کو تو کئی دفعہ آپ نے وہ رحمان ملک صاحب کو سنا ہوگا, ان کو سورہ اخلاص نہیں پڑھنا آتی. تو یہ اس ملک کا حالت ہے, تو یہ تو چور بازاری بنی ہوئی ہے. گوگا صاحب یہ بتائیے گا کہ سننے میں آیا تھا کہ آپ نے میاں نواز شریف اور مرحوم خاتم رضوی کے خلاف بھی درخواستیں دی تھیں, اس کی کیا وجہ تھی؟ جی میں 2018 میں ڈڈیالہ جیل میں تھا. تو میں نے جیل میں نیوز پیپر باقاعدگی سے پڑھتا ہوں. تو میں نے اخبار میں ایک دن دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو جب وہ پاناما کیس میں سپریم کورٹ نے نائل کیا تھا, تو اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو ہے ایکس پرائم منسٹر جو ہے, انہوں نے بڑے جلوس نکالے, اور جب اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا رہی سے کثر جو منی لانڈرنگ تو انہوں نے بہت کی ہے نا, ملک کو تو لوٹا ہے انہوں نے صاحب کا وزیر اعظم صاحب نے, نواز شریف صاحب نے. تو بعد میں جب مجھے اس لیے دکھ ہو گیا کہ میں نے ایک دفعہ صبح اخبار میرے پاس آئی دن 11 بجے, تو میں نے دیکھا کہ پڑھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے پرنٹ میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں یہ بیانات دیے ہیں کہ جناب یہ ہماری جو ہے بمبئی میں جو دہشت گردانہ حملے ہوئے تھے 2008 میں 26 نومبر کو, تو اس میں یہ پاک فوج پہ کوئی الزامات عائد کرتے تھے نواز شریف صاحب. تو میں نے جو ہے نا مجھے بہت دکھ ہوا کہ ان لوگوں نے ہمارے پیارے ملک کو لوٹا ہے, منی لانڈرنگ کی ہے. تو اب رہی صحیح کثر جو ہے نا یہ ان لوگوں نے ملیں بھی بنائی ہیں باہر کے ممالک میں, تو اب رہی کثر جو ہے نا یہ ہماری پاک فوج کے اوپر جو ہے نا یہ لوگ میاں نواز شریف صاحب الزامات عائد کر رہے ہیں. اور ایک دشمن ملک جو ہے ہمارا انڈیا کے ساتھ ہمارے دشمن ہے وہ ہندو ہے, تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ ان کی فیور میں یہ پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی. سپریم کورٹ کے مزید جدید صاحبان کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ ایلیگیشن لگائی ہیں میاں نواز شریف صاحب نے. تو مجھے بہت دکھ ہو گیا. تو میں نے عدالت میں میری کورٹ میں پیشی تھی, سول جج تھے عمر جاوید ورک صاحب. تو میں نے ان کی کورٹ میں جا کے تو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف باقاعدہ ایک اپلیکیشن دی کہ یہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا یہ انہوں نے ہمارے پیارے ملک کو لوٹا ہے, منی لانڈرنگ کی ہے, پاناما کیس میں اب یہ نائل ہو گئے ہیں. تو اب جو ہے نا یہ پاک فوج پہ الزامات لگا رہے ہیں, تو جو کہ ناقابل قبول ہے. چاہے میں قیدی ہوں, جیل کے اندر تھا, سزا یافتہ تھا, مجھے 4.5 سال قید دی ہوئی تھی ایڈیشنل جج صاحب نے. تو مجھے بہت دکھ ہو گیا کہ یہ سابقہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اب رئیس کثر جو ہے پاک فوج کو بدنام کرنا شروع کر دیا ہے, سینئر سپریم کورٹ کے ججز کو بدنام کرنا شروع کر دیا ہے. تو پھر میں نے ان کے خلاف ایک اپلیکیشن دائر کی سول کورٹ میں کہ میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے نا پاک فوج کو بدنام کرنے پر ان کے خلاف آئین کے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے نا اس کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کیا جائے. وہ میری اپلیکیشن وہ قبول بھی ہو گئی تھی, اور اس کے اوپر ایک میاں نواز شریف کے خلاف ایک ریٹ پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے میں نے راولپنڈی کی ایڈیشنل کورٹ میں نواز شریف کے خلاف. علاوہ ازیں میں نے 2019 میں علامہ خاتم رضوی صاحب مرحوم جو ہے ان کے خلاف بھی ایک اپلیکیشن دائر کی تھی ٹیکسلا میں, عرفان سعید صاحب ایڈیشنل کورٹ میں, کہ بھی علامہ خاتم رضوی صاحب جو ہے ان کی جو طریقے لبیک کے جو کارکنان ہیں, ان لوگوں نے ملک میں توڑ پھوڑ کی ہے. ایک موٹر وے پہ ایک ننھی بچی تھی, اس بچی پہ جو ہے نا انہوں نے تشدد کر کے انہوں نے اس کی جو ہے نا وہ آنکھ پھوڑ دی. تو مجھے بہت دکھ ہو گیا دلی طور پہ کہ یہ انہوں نے ایک بچی کی آنکھ پھوڑ دی ہے. تو یہ بہت جو ہے نا پھر میں نے ان کے خلاف بھی اپلیکیشن دی تھی علامہ خاتم رضوی صاحب کے خلاف بھی. چلے وہ ابھی مر گئے ہیں, مرحوم ہے, ان کے خلاف ابھی کیا باتیں کرنی, اللہ ان کو ان کے گناہ معاف کرے, تو ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. تو باقی جو ہے نا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف جو ہے نا دلی طور پہ اپلیکیشن دی تھی, کیونکہ وہ جو پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ ہمارے بارڈرز پہ بیٹھ کے تو وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, دن کو جاگتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, اس ملک کا دفاع کر رہی ہے پاک فوج. تو فوج کو جو ہمارے فوجی جوان ہیں وہ بیچارے قربانیاں دے رہے ہیں, دشمن ملک کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ آرام سے سوتی ہیں, ہم لوگ آرام سے سوتے ہیں.
کملوں میں، اور وہ بیچارے جو ہے نا وہ ڈیوٹی دیتے ہیں، فوجی جوان ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہمارے فوج کے جو افسران ہیں وہ ڈیوٹیز دے رہے ہیں، اس ملک کو دشمن ملک سے بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری پاک فوج کے اوپر یہ میاں نواز شریف صاحب یہ ان کے خلاف بیان دیتے ہیں۔ تو لہٰذا میری اب بھی اس ملک کے اعلیٰ ججز سے اور اعلیٰ حکمرانوں سے یہ التجا ہے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو ہے نا اس کے اوپر سخت نوٹس لیا جائے۔ اگر فوج کے خلاف کوئی بندہ بھی بات کرتا ہے، کوئی بھی کسی قسم کی ہماری فوج کے اوپر جو ایلیگیشن لگاتا ہے تو اس کے اوپر غداری کا مقدمہ دائر ہونا چاہیے۔ عمران گوگا صاحب یہ بتائیے کہ 24 سالوں کے اندر آپ نے اتنا دورانیہ کاٹا، اس دوران آپ کو کوئی جیل سپرنٹینڈنٹ، کوئی پولیس اہلکار، کوئی ایسا اچھا شخص بھی ملا؟ جی بالکل جی، ہمارا اس پورے جو پنجاب کی جو 36 جیلیں ہیں تقریباً، 7-8 سینٹرل جیلیں ہیں، باقی ڈسٹرکٹ جیلیں ہیں، تو یہ جو ہے نا سپرنٹینڈنٹ جو ہے نا وہ ایک ہمارے طارق بابر صاحب ہیں، وہ میرے خیال میں DIG ہو گئے ہیں، تو وہ سپرنٹینڈنٹ بہت اچھے آدمی، ایماندار افسر۔ جیل میں، اڈیالہ جیل میں یا کسی بھی جیل میں جب وہ تعینات ہو جاتے تھے تو اللہ کے حکم سے جیل میں کسی قیدی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو۔ ان کے طارق بابر صاحب کے ہوتے ہوئے جیل کے اندر کوئی جیل کا ملازم یا کوئی ان کا ماتحت افسر جو ہے وہ کرپشن نہیں کر سکتا، نہ کسی قیدی کے ساتھ ظلم کر سکتا تھا، نہ کسی قیدی کے ساتھ وہ تشدد کر سکتا تھا، اور نہ ہی وہ کرپشن کر سکتا تھا۔ طارق بابر صاحب کے دور میں جیل میں جو ہے نا قیدیوں کو کھانا بھی بڑا اچھا فراہم کیا جاتا تھا، اور ماشاءاللہ اور تعلیم کا سلسلہ بھی بہت اچھا تھا۔ ایک عبدالستار حاجر صاحب تھے، پہلے 96-97 میں سپرنٹینڈنٹ رہے ہیں اڈیالہ جیل کے، ان کے دور میں بھی قیدیوں کو دین کی بہت تعلیم دی گئی ہے عبدالستار حاجر صاحب کے دور میں۔ اور ایک عبدالستار حاجر صاحب اور ایک ماشاءاللہ اللہ زندگی دے طارق بابر صاحب، بہت اچھے اور ایماندار افسر ہیں۔ اور جو ہے نا ایک سپرنٹینڈنٹ اور ہیں سید اللہ گوندل صاحب، وہ بھی ان کے دو دفعہ جیل پہ تعینات رہے ہیں، ان کے دور میں بھی جیل بہت اچھی چلائی گئی۔ عمران گوگا صاحب، اب آپ نے اس کام کو خیر آباد کہہ دی ہے کہ ابھی بھی آپ کا مشن جاری ہے؟ دیکھیں جی، میں تو اس جرم کی دنیا سے کنارہ کشی چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں یہ جرم دوبارہ کروں۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے غلط کام کیا ہے، میں نے بار بار جرم کیا ہے۔ کچھ پولیس والے بھی مجھے تنگ کرتے تھے، جب بار بار مجھ سے پیسے مانگتے ہیں تو بار بار میں ان کو کدھر سے پیسے دیتا، تو پھر میں جرم کرتا تھا، کیونکہ یہ لیگل کام مجھے کرنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ میں مقصد ہے کہ کچھ گاڑی چلانا چاہوں یا کوئی دکان کھولنا چاہوں تو یہ مجھے وہاں سے اٹھا لیتے ہیں، تو پھر میں نے مجبوری جو ہے نا تنگ آ کے تو یہ جرم کیا ہے، بار بار کیا ہے۔ گاڑیاں لے بھی گیا ہوں، گاڑیاں مالکان کو واپس بھی کی ہے، تو لہٰذا اب میں نے 2016 کے بعد میں نے یہ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں لاہور شفٹ ہو گیا تھا، میں نے شادی کی، میری 2 بیٹیاں ہیں، تو میں اس جرم سے کنارہ کشی چاہتا تھا۔ لیکن پھر مجھے راولپنڈی کی پولیس مجھے وہاں سے لاہور سے اٹھا کے لے آئی، پھر انہوں نے میرے اوپر چرچ ڈال دی۔ حالانکہ میں نے زندگی میں آج تک، میں الفن کہتا ہوں کہ میں بہت جرم کیا ہے، میں نے جوا بھی کھیلا ہے، لیکن میں نے آج تک منشیات نہیں پی، نہ میں نے آج تک کوئی چرس پی ہے، نہ پاؤڈر پیا ہے، نہ میں شراب وغیرہ پیتا ہوں، یہ کام میں نہیں کیا ہے کبھی بھی۔ تو میں نے چرس آج تک پی نہیں ہے، جیل میں نے آج تک چرس نہیں پیا، حالانکہ جیل میں تو آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ چرس پہ لگ جاتے ہیں، منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے آج تک چرس نہیں پی۔ تو یہ لوگ میرے اوپر چرس ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ پچھلی میرے اوپر جو ہے نا 4 دفعہ پنڈی کی پولیس والوں نے میرے اوپر چرس ڈالی ہے، ایک دفعہ ٹیکس والوں نے ڈالی ہے، تو وہ اس میں باعزت بری بھی ہوا ہوں عدالتوں سے، لیکن پھر بھی بری ہونے میں بھی مجھے 10 مہینے یا 8 مہینے سال لگ جاتا ہے بری ہونے میں۔ تو 9C ڈالتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ ایک بندہ جرم چھوڑنا چاہتا ہے اور آپ لوگ پولیس والے اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ بھی تم دوبارہ کرو جرم، تو میں تو دوبارہ جرم کرنا ہی نہیں چاہتا، میں تو اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کا مستقبل چاہتا ہوں۔ میری والدہ ہیں، میری والدہ بوڑھی ہیں، 82 سال ان کی عمر ہے، میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو یہ مجھے ابھی میں ماں کے ساتھ رہ رہا ہوں تو یہ مجھے پھر اٹھا کے لے گئے اور پھر مجھے مارنا کودنا شروع کر دیں، اور میرے اوپر چرس ڈال کے تو مجھے دوبارہ 9C کے مقدمے میں اندر کر دیں، تو یہ ظلم ہوگا۔ تو اگر میرے اوپر دوبارہ یہ بے گناہ چرس ڈالیں گے تو پھر میں نے جیل سے رہائی کے بعد پھر میں نے جرم دوبارہ کرنا ہے نا، جب مجھے بار بار بے گناہ جیل بھیجا جائے گا تو بار تو پھر میں نے جرم ہی کرنا ہے نا۔ اب مجھے 24 دسمبر کو میں جیل سے رہا ہو گیا ہے، ابھی 2020 میں 24 دسمبر کو یہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج تھے محمد عارف خان نیازی صاحب،
ان کی عدالت سے میں ابھی بری ہوا. مجھے اوپر سول لائن تھانے والوں نے جسٹ ڈال دی 1.5 کلو, تو میں بے گناہ تھا. تو شکر ہے عدالت سے مجھے انصاف مل گیا. جج صاحب اور اچھے آدمی انہوں نے مجھے انصاف دیا ہے اور انہوں نے مجھے اس کیس سے بری کیا ہے. میرے خلاف نیو ٹون والوں نے کیس بنایا 9C کا, وہ اس میں بری ہو گیا. ٹیکس لے والوں نے میرے اوپر چارج ڈالی, اس میں بری ہو گیا. تھانہ بنی والوں نے میرے اوپر چارج ڈالی. 4 مقدمے انہوں نے میرے اوپر پچھلے ان 5-6 سالوں میں منشیات ڈالنا شروع کر دیا. اب میں جرم نہیں کرتا تو یہ میرے اوپر منشیات ڈالتے ہیں, تو یہ میرے اوپر بار بار منشیات ڈالیں گے تو میں دوبارہ جرم شروع کر دوں گا. تو اب میں کرنا ہی نہیں چاہتا. تو میری ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے, چیف جسٹس پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے جناب کہ میں جرم نہیں کرنا چاہتا. میں تعلیم یافتہ آدمی ہوں, پڑھا لکھا بندہ ہوں. ٹھیک ہے میں نے جرم کیا, بار بار کیا, لیکن ایک بندہ اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو اچھی زندگی گزارنے دو. اب میں یہ جرم کرنا ہی نہیں چاہتا تو مجھے بار بار یہ جرم کرنے پہ مجبور کریں گے تو پھر تو یہ میری غلطی نہیں ہے, پھر یہ پولیس والوں کی غلطی ہے. کار لفٹر کے بادشاہ عمران عرف کوگا, انہوں نے آج سے توبہ کر لی ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں اس کام سے جان چھڑاتا ہوں لیکن پولیس مجھے بار بار مجبور کرتی ہے. اب میں نے یہ کام کار لفٹنگ کا چھوڑ دیا ہے, لیکن میرے پہ منشیات ڈال کے مجھے کبھی کس مقدمات میں کبھی کس تھانے میں بلا لیا جاتا ہے. میری وزیر اعظم عمران خان سے, چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ خدا را میری ان سے جان چھڑوائی. کیمرہ مین عابد کیانی کے ساتھ تنویر روان, AFB نیوز, راولپنڈی.